بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نائب ابو بکر بن حزم کو مدینہ میں یہ لکھ کر بھیجا کہ دیکھو، تمہارے پاس رسول اللہ کی حدیثیں جسے قدر بھی ہیں، ان کو لکھ لو، اس لیے کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے محکوم ہو جانے کا خوف ہے۔ سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کوئی اور چیز قبول نہ کی جائے، اور چاہے کہ سب لوگ علم کی اشاعت کریں، تاکہ جو نہیں جانتا وہ جان لے، کیونکہ علم چھپانے ہی سے گم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے علاء بن عبد الجبار نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے اس کو بیان کیا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ذہب العلماء تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیان میں کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے مالک نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بری نے کہا، ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے ہشام سے مانند اس حدیث کے۔ صدق اللہ العظیم۔